اور ان حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے، ہمیں اپنی اولادوں کی سلامتی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی جانوں کی سلامتی نہیں چاہیے جب ہمارا کلام پاک محفوظ نہیں ہے۔ بھی لوگ ہیں ہمارے پیارے آقا کی بے حرمتی کرنے والے، ہمارے پیارے آقا کے خاکے بنانے والے، ہمارے اس کلام مقدس کی توہین کرنے والے۔ میرا کامل یقین ہے کہ رب تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے نشان عبرت بنائے گا انشاءاللہ۔ اس بات کا یقین ہوتا کہ یہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھنا، انہوں نے اپنے مال متال کو نہیں دیکھنا، انہوں نے برادری کو نہیں دیکھنا۔ جب ہم نبی پاک کی بے حرمتی کریں گے، جب ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کریں گے تو یہ تن من دھن لگا کے ہماری گردن تک پہنچے گی اور ہمارا خاتمہ فرمائیں گے اور ہمیں جہنم تک پہنچا دیں گے۔ وہ کبھی یہ مذموم حرکت، یہ میزائل غوری ابابیل تمہاری تباہی کے لیے بنا رکھے ہیں۔ آؤ اگر اس قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہو، آؤ اگر ہمارے نبی کی حرمت کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو، ہمارے نبی کے خاکے بنا رہے ہو، اگر ہم مٹیں گے تو انشاءاللہ تمہارا نام و نشان ہے۔ OIC کا اجلاس ہوا اور اتنا کہا گیا کہ ہم اس فعل کی مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے، اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے گا جو خود یہ کروا رہا ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں ہماری اولاد سے، ہمارے مال سے، ہمارا ملک بعد میں ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے۔ ایٹم بم دیکھیں ہم نے کس لیے بنایا ہے؟ کس لیے بنایا؟ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی اولادوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس لیے بنایا ہے۔ تو اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے بنایا، کیا اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے نہیں بنایا؟ سویڈن کے اندر ایک بار نہیں، بار بار قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اب عید کا مبارک دن تھا اور مسلمانوں کی ایک بڑی مسجد، اس کے سامنے باقاعدہ حکومتی سطح کے اوپر اجازت ملی، اجازت دی گئی کہ عدالت نے اجازت دی، فیصلہ کیا، پھر سیکورٹی دی گئی اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے قرآن پاک کو معاذ اللہ پاؤں کے نیچے روندا گیا، پھر قرآن پاک کو آگ لگائی گئی۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، پھر میرا درد دل یہ ہے، وہ گستاخ ہیں، وہ لعین ہیں۔ میرے رب نے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے ساتھ کیا تھا، ان کو ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، وہ چیختے چیختے اس دنیا سے گئے تھے اور آخرت میں بھی جہنم ان کا مقدر ہے۔ اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پیارے آقا کی بے حرمتی کرنے والے، ہمارے پیارے آقا کے خاکے بنانے والے، ہمارے اس کلام مقدس کی توہین کرنے والے، میرا کامل یقین ہے کہ رب تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے نشان عبرت بنائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذلت ان کا مقدر بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ذلت اور اس کی رسوائی ان کا مقدر بنا کر رکھ دے گا۔ لیکن میرا اور آپ کا رویہ قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے؟ اگر میں نے پہلے یہ چیز ایک دفعہ عرض کی تھی، اگر کفار کو یہ حت الیقین، یہ انہیں پکا یقین ہوتا، آج انہیں پتہ ہے آج کا مسلمان دنیا کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج کا مسلمان دنیا کا لالچی ہے، بنگلوں کا لالچی ہے، مال متال کا لالچی ہے، انہیں پتہ ہے آج کا مسلمان بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے مال کے پیچھے، تو وہ قرآن کے پیچھے کیسے آئیں گے اور ہماری گردن تک ان کا ہاتھ آئے گا؟ اس لیے میرا درد دل یہ ہے، ایک تو ہم اس کا بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور اس فعل کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ہمارا اپنے ملک کے حکمران ہو یا OIC ہو، یعنی مسلمانوں کا اتحاد ہے جو 35 ممالک کا OIC اسے کہتے ہیں، ان کا اجلاس ہوا، الحمدللہ تمام مسلمان ممالک نے آواز اٹھائی ہے، بشمول ہمارے ملک کے تمام جماعتوں نے اٹھائی ہے، لیکن یہ صرف آواز اٹھانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، عملی کارروائی کرنا۔ کیا حدیث شریف میں یہ بات نہیں آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اس کی اولاد سے، اس کی جان سے، مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے بتایا جائے ملک کے حکمرانوں سے اور پوری دنیا کا یہ جو OIC ہے، مسلم امہ کا اتحاد ہے اسلامی ممالک کا،
10 ममालिक मुसलमानों के ऐसे हैं जो ताकतवर तरीन मुल्क हैं, और पूरे यूरोपीय ममालिक, मगरबी ममालिक जो इस्लाम मुखालिफ हैं उनसे डरते हैं वो, लेकिन अपने नबी पाक की हिफाजत के लिए नहीं बनाया। नबी पाक की हुर्मत के ऊपर उंगलियां उठती हैं, आपके खाके बनाए जाते हैं, मेरे इस कुरान पाक की तस्लील की जाती है दुनिया के सामने। मैं OIC हो या अपने मुल्क के हुक्मरान हो, इन बेगैरत हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ये नहीं कहना है, मुझे और आम आवाम को ये कहना है कि हम इस फेल की मजम्मत करते हैं। तुम्हें ये कहना है गैरत का मुजाहरा करते हो ये कि हमने एटम बम बनाए हैं तुम्हारा कला कमा करने के लिए, हमने ये मिसाइल गौरी अबाबील तुम्हारी तबाही के लिए बना रखे हैं। आओ अगर इस कुरान पाक की बेहुरमती करना चाहते हो, आओ अगर हमारे नबी की हुर्मत के ऊपर उंगलियां उठाते हो, हमारे नबी के खाके बना रहे हो, अगर हम मिटेंगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा नामो निशान और तुम्हारा मुल्क भी हम मिटा के रख देंगे। इनको ये ऐलान करना चाहिए था, और ये ऐलान करने के बाद मैं नहीं कहता कि पूरी दुनिया का खात्मा किया जाए, मैं नहीं कहता कि इस्लाम दहशतगर्द है, लेकिन अगर वो दहशतगर्दी करते हैं तो उन्हें इस तरह का जवाब चाहिए था। फिर ये ऐलान करने के बाद कुछ दिन मोहलत दी जाती, और इनका अकल अगर ठिकाने ना आता, गैर मुस्लिम ममालिक का, वो स्वीडन हो या फ्रांस का बेगैरत मुल्क हो, अगर इनका माइंड चेंज ना होता, माजरत न करते हुक्मरान जो अदालतें हैं हुकूमती सतह पे, अगर मुसलमानों से माजरत न करते तो फिर ये करता कि जितने इस्लामी ममालिक हैं ये मुत्तहिद हो करके, अगर अमेरिका 41 ममालिक को लेके मुत्तहिद हो के अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है तो ये भी कर सकते थे, मुत्तहिद हो के स्वीडन को और फ्रांस को सफ़े हस्ती से मिटा सकते थे। ये मेरा दर्द दिल है, और इन हुक्मरानों से ये सवाल है कि तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है। हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए, हमें अपनी औलादों की सलामती नहीं चाहिए, हमें अपनी जानों की सलामती नहीं चाहिए जब हमारा कलाम पाक महफूज नहीं है। हमें नहीं चाहिए सलामती, हमें नहीं चाहिए ऐसे इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद। जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है आप इजलास बुलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजम्मत का कह के चले जाते हैं। क्यों? क्या तुम्हें नबी पाक से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें अपने मफाद ज़्यादा अजीज़ हैं? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अजीज़ है तो फिर कर दो ये ऐलान कि अगर हमारे नबी के अंदर कोई बेहुरमती करेगा, हमारे इस पाक कलाम की बेहुरमती करेगा, तो हम एटम बम का हमला इंशाल्लाह उसके ऊपर करेंगे।